بے سبب الجھنوں میں رہتے ہو، مجھ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ شورا کی جانب سے، اسٹیج کی جانب سے ان تمام لوگوں کے لیے یہ میرے 4 مصرے خاص طور سے، اور بانیان مشاعرہ کی جانب سے بھی یہ 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ موت برحق یہ بات اپنی جگہ، موت برحق زندگی اختیار کرتے رہو۔ موت برحق یہ بات اپنی جگہ، موت برحق یہ بات اپنی جگہ، زندگی اختیار کرتے رہو، زندگی اختیار کرتے رہو۔ نفع نقصان ہوتا رہتا ہے، پیار کا کاروبار کرتے رہو۔ نفع نقصان ہوتا رہتا ہے، پیار کا کاروبار کرتے رہو، پیار کا کاروبار کرتے رہو۔ بہت شکریہ۔ ایک غزل کے چند اشعار اب میں پیش کرتا ہوں آپ کی اس خوبصورت محفل میں۔ میرے احساس کو شدت نہ ملے، میرے احساس کو شدت نہ ملے، یا مجھے حکم قناعت نہ ملے، میرے احساس کو شدت نہ ملے، یا مجھے حکم قناعت نہ ملے، یا مجھے حکم قناعت نہ ملے، جس کے ملنے سے خدا بن جاؤں، جس کے ملنے سے خدا بن جاؤں، جس کے ملنے سے خدا بن جاؤں، اے خدا مجھ کو وہ دولت نہ ملے، اے خدا مجھ کو وہ دولت نہ ملے، جس کے ملنے سے خدا بن جاؤں، اے خدا مجھ کو وہ دولت نہ ملے، میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں، میں تیرا شکر ادا خاص طور سے یہ شعر، میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں، اور مجھے حسب ضرورت نہ ملے، اور مجھے حسب ضرورت نہ ملے، اتنا مصروف نہ کر تو کہ مجھے، اتنا مصروف نہ کر تو کہ مجھے، اتنا مصروف نہ کر تو کہ مجھے، تجھ سے ملنے کی بھی فرصت نہ ملے، تجھ سے ملنے کی بھی فرصت نہ ملے، انہی شاخوں پہ اگاتا ہے مجھے، انہی
شاخوں پر اگاتا ہے مجھے، میری جن شاخوں سے فطرت نہ ملے، واہ واہ واہ، میری جن شاخوں سے فطرت نہ ملے. غزل کا شعر رامپور کا میں رہنے والا ہوں. ایک ادب کا ایک تیسرا اسکول بھی کہلاتا ہے. وہاں سے تہذیب عشق کی جو روایت ہے اس کے حوالے سے یہ شعر آپ تک پہنچاتا ہوں. غزل کا شعر ہے، دلی میں پڑھ رہا ہوں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہنا. اپنا دامن بھی نہ چھونے دے مجھے، 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 اٹھنا چاہوں تو اجازت نہ اجازت واہ واہ واہ، نہ ملے. بہت اچھا ہے بھائی، بہت اچھا ہے، واہ بھائی، بہت بڑھیا، واہ 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 اٹھنا چاہوں تو واہ واہ واہ. اور یہ نہ اپنا دامن بھی نہ چھونے دے مجھے، اپنا دامن بھی نہ چھونے دے مجھے، اٹھنا چاہوں تو اجازت نہ واہ ملے. واہ واہ، بہت شکریہ، واہ، واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. واہ واہ. محبت رات اور دن ریل کے ڈبے اور سانسوں کا انجن ہے، عمر ہے اس گاڑی کے پہیے اور لحد اسٹیشن ہے، عمر ہے اس گاڑی کے پہیے اور چتا اسٹیشن ہے، جیسے دو پٹری ہو ویسے ساتھ چلے سکھ دکھ، شک 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 ریل واہ، چلی واہ. ہے جیون کی. واہ. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ. بہت اچھا ہے، واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں، یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی، ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی. معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل. دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر کا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. منت حضرت عیسیٰ نہ اٹھائیں گے کبھی، منت حضرت عیسیٰ نہ اٹھائیں گے کبھی، زندہ
जिंदगी के लिए शर्मिंदा एहसान होंगे, जिंदगी के लिए शर्मिंदा एहसान होंगे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं ऑर्किड्स रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। नजरादा BTV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इराक में मुख्तलिफ मुकामात पर 8 बम धमाके, 33 हलाक, मुतादिद जख्मी। ईरान और मगरबी ममालिक के बीच मुआहदे के खाके पर अमल दरामद शुरू। IAEA मुआयनाकारों ने इराक न्यूक्लियर प्लांट का किया दौरा। थाईलैंड का सियासी बहरान हुआ मजीद संगीन, अपोजिशन ने ऐवान नुमाइंदगान से दिया इस्तीफा। हिंदुस्तान की 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस का सफाया। बीजेपी ने दिल्ली और राजस्थान में कांग्रेस को इख्तिदार से किया बेदखल। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया को 134 रनों से शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज पर जनूबी अफ्रीका का कब्जा। और खबरों की तफसील। इराक में आज हुए कई बम धमाकों में कम अज कम 33 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सिर्फ रवां माह दिसंबर में ही इराक में पेश आए तशद्दुद के वाकयात में कम अज कम 120 अफराद हलाक हो चुके हैं। इराक में तशद्दुद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रवां साल अप्रैल में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजियों के खिलाफ हुकूमत के क्रैकडाउन के बाद तशद्दुद के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद और उसके कुर्ब जवार में कम से कम 8 बम धमाके हुए हैं। इन धमाकों में मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। कुछ धमाके बाजार और कुछ धमाके रिहायशी इलाकों में हुए हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक धमाका बाइया इलाके में हुआ। यहाँ एक मैकेनिक्स शॉप में कार बम धमाका हुआ। इस धमाके में 7 अफराद हलाक और 14 जख्मी हुए हैं। दूसरा कार बम धमाका बगदाद के नशीबी इलाके में हुआ। इस धमाके में 4 अफराद हलाक हो गए। जिला गदीर में सरकारी टैक्स ऑफिस के करीब हुए कार बम धमाके में 6 अफराद हलाक और 22 अफराद जख्मी हुए हैं। हुसैनिया मकाम पर एक रेस्तोरां के करीब हुए कार बम धमाके में 3 अफराद हलाक और 13 जख्मी हुए हैं। बगदाद शहर में हुए एक कार बम धमाके में 2 अफराद हलाक और उस धमाके के करीब में हुए एक बम धमाके में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। रादवानिया मकाम पर एक बाजार में हुए बम धमाके में 2 अफराद हलाक और दीगर 8 जख्मी हो गए हैं। बगदाद के जुनूबी इलाके में वाक़ मदाइन शहर में एक ऑफ ड्यूटी आर्मी अफसर उस वक्त हलाक हो गया जब उसकी कार में नस्ब बम फट पड़ा। फौजी अफसर को यह मालूम नहीं था कि उसकी कार में बम नस्ब है और वो उसी कार को ड्राइव करते हुए अपने घर जा रहा था। इराकी वजारत दाखिला के तर्जमान के मुताबिक इन धमाकों से ये साफ हो गया है कि इराक में अलकायदा की एक मजबूत शाख सरगर्म है। इराकी वजारत दाखिला के तर्जमान सादमान इब्राहिम के मुताबिक अलकायदा इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले की पोजीशन में न होने के सबब आम शहरियों को निशाना बना रहा है। वाज़ेह रहे कि इराक में रवां माह दिसंबर में तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक कम से कम 120 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज।
IAEA ने ईरान में अराक के न्यूक्लियर प्लांट का मुआयना किया। अराक का ये हेवी वाटर प्लांट तेहरान से 240 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़ है। अगस्त 2011 के बाद IAEA ने पहली बार अराक प्लांट का दौरा किया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के माहिरीन ने ईरान के अराक न्यूक्लियर प्लांट का मुआयना किया है। ईरानी खबर रसां एजेंसी फारस ने ये इत्तला दी है। IAEA ने कहा था कि मुआयने के नतायज रास्त तौर पर IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को पेश किए जाएंगे। मुआयने को उन्होंने सिक्योरिटी नौयत की जांच करार देते हुए उसकी सियासी अहमियत को उजागर किया था। It is of course important. It's a first step to implement the new joint action plan. If it works out, the IAEA can proceed, and eventually it might lead, after the 6 months passed, and there will be negotiations on the comprehensive solution. आलमी ताकतों और ईरान के बीच तय पाए मुआहदे के कुछ ही हफ्तों के बाद IAEA के मुआयनाकारों ने अराक हेवी वाटर प्लांट का दौरा किया है। ईरान और आलमी ताकतों के बीच 6 माह के मुआहदे के तहत माशी पाबंदियों में कुछ ढील के एवज ईरान अपनी मुतनाज़ा जौहरी सरगर्मियों में से कुछ को बंद कर देगा। अराक का हेवी वाटर प्लांट एक जेर तामीर न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर से करीब वाक़ है। ईरान का कहना है कि तिब्बी शोबे में काम आने वाले ताबकार मादे की तैयारी के लिए प्लांट तामीर किया जा रहा है। ताहम इसराइल जैसे दीगर ममालिक को शुबह है कि रिसर्च रिएक्टर को जौहरी हथियार बनाने के काबिल प्लूटोनियम की पैदावार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गौरतलब है कि जौहरी मुज़ाकरात में अराक प्लांट को लेकर ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान तनाज़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। ईरानी सदर हसन रूहानी ने आज पार्लियामेंट में अपनी हुकूमत का पहला बजट पेश किया। इस मौके पर ईरान के सदर ने कहा कि आलमी ताकतों से न्यूक्लियर मुआहदा मुल्क की मईशत पर मुस्बत तरीके से असर अंदाज हो रहा है। गुज़िश्ता माह हुए मुआहदे के तहत ईरान को पाबंदियों को लेकर थोड़ी राहत मिली है। ईरान के सदर हसन रूहानी का कहना है कि आलमी ताकतों के साथ न्यूक्लियर मुआहदे ने मुल्क की मईशत पर मुस्बत असर डाला है। ईरान की पार्लियामेंट में आइंदा साल का बजट पेश करते हुए रूहानी ने ये बात कही। सरकारी टेलीविजन पर रूहानी की तकरीर नशर की गई। پس از به نتیجه رسیدن مرحله اول مذاکرات هسته‌ای فعالیت‌های سوداگری در بازار ارز و سکه و مسکن جای خود را به تحرک بازار سرمایه داده است. आलमी ताकतों के साथ न्यूक्लियर मुआहदे के तहत ईरान पर आयद पाबंदियों में थोड़ी ढील दी गई है। यूरेनियम की अफजोदगी के कुछ प्रोग्राम रोक देने के एवज कुछ माशी पाबंदियां उठाई गई हैं। गुज़िश्ता साल आयद की गई पाबंदियों ने ईरान की मईशत को मफलूज कर दिया था। नए साल के बजट में ईरान ने यह तखमीना लगाया है कि एक अमरीकी डॉलर की कद्र 26,000 ईरानी रियाल हो जाएगी। फिलवक्त एक अमरीकी डॉलर की कद्र 29,000 ईरानी रियाल है। आइंदा महीनों में ईरानी पार्लियामेंट बजट के बारे में फैसला लेगी। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के अलावा निजकारी और माशी सूरत हाल को बेहतर बनाना बजट का अहम मकसद है। उन्होंने कहा कि अफरात ज़र की शरह को कम करना उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। دولت با اتخاذ عزم جدی در کاهش تورم و جدیت در اجرای آن تورم سال آینده را به حول قوه الهی کاهش خواهد داد. फिलवक्त ईरान में अफरात ज़र की शरह 40% है। रूहानी ने कहा कि वो 2015 तक अफरात ज़र की शरह को 25% करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई ने ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात की। 4 माह के दौरान हामिद करजई ने तेहरान का 2 बार दौरा किया है। अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच सिक्योरिटी मुआहदे पर तनाज़े के पेश नजर करजई का ताज़ा तेहरान दौरा नहायत अहमियत इख्तियार कर गया है। ईरान की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक करजई ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ से भी मुलाकात करने वाले हैं। अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई एक रोजा दौरे के तहत तेहरान पहुंचे। ईरानी सदर हसन रूहानी ने सादाबाद पैलेस में उनका इस्तकबाल किया। दोनों के बीच अफगानिस्तान और अमेरिका के बाहमी सिक्योरिटी मुआहदे के बारे में बातचीत होने की इत्तलात हैं। दोनों पड़ोसी ममालिक के सदूर की मुलाकात अमरीकी दिफाई सेक्रेटरी चक हेगल के काबुल दौरे के एक रोज बाद हो रही है। चक हेगल ने अपने अफगानी हम मनसब से बाहमी सिक्योरिटी मुआहदे के ताल्लुक से बातचीत की है। हालांकि रवायती तौर पर पेंटागन का हर फर्द
اپنے دورے کے دوران کرزئی سے ملاقات کرتا ہے، تاہم چک ہیگل نے کرزئی سے ملاقات نہیں کی، جس سے امریکہ اور کرزئی کے بیچ بڑھتی ہوئی نا اتفاقی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کرزئی نے خود امریکہ کے ساتھ معاہدے پر رضامندی ظاہر کی تھی، تاہم اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اپریل میں انتخابات کے بعد ان کے عہدے پر فائز ہونے والا معاہدے کو قطعیت دے۔ کرزئی معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے نئے نئے مطالبات کر رہے ہیں۔ کرزئی کے موقف کی تہران بھرپور حمایت کر رہا ہے، جبکہ واشنگٹن اور نیٹو چاہتے ہیں کہ افغانستان باہمی سیکیورٹی معاہدے کے بارے میں جلد از جلد فیصلہ لے۔ غور طلب ہے کہ تہران نے کہا تھا کہ افغانستان اور امریکہ کا باہمی سیکیورٹی معاہدہ خطے کے ممالک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ مجوزہ معاہدے کے تحت امریکہ 2014 کے بعد بھی اپنی افواج کو افغانستان میں رکھنا چاہتا ہے۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ نظر عالمی منظر کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پرائڈ انڈیا کی جانب سے پرائڈ ہلز کی شاندار کامیابی کے بعد اب لائے ہیں آبادی کے بیچوں بیچ خوبصورت گیٹڈ کمیونٹی آرکڈ ریسیڈینسی، جس میں عالیشان گھر صرف 18 لاکھ روپے سے شروع اور اوپن پلاٹ صرف 5,000 روپے فی گز، سنتوش نگر سے صرف 5 منٹ کے فاصلے پر۔ آرکڈ ریسیڈینسی ویئر لائف کمز الائیو۔ قدرتی طور پر آپ کے بالوں کی دیکھ بھال کے لیے سب سے مفید حبیب سنا، آولا، رنگراج اور برہمی سے بھرپور حبیب سنا۔ ابھرتے کشمیر کے انچھوئے پہلو، نئی سوچ و فکر، منفرد تہذیب و روایات، جن سے پھوٹ پڑتے ہیں کشمیریت کے رنگ۔ دیکھیے کشمیر ایکسپریس پیر کی رات 8 بجے اور منگل کی شام 6 بجے صرف ETV اردو پر۔ دیکھیے ETV اردو سبھی DTH پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ ETV اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی منظر۔ اسرائیلی صدر شمون پیریز نے اشارتاً کہا ہے کہ وہ ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کے لیے تیار ہے۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکی دینے والے یہودی ملک کے صدر کے اس بیان کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسرائیلی صدر شمون پیریز نے کہا ہے کہ اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کو روایتی دشمن تصور کرتے ہیں، تاہم وہ اپنے ایرانی ہم منصب حسن روحانی سے ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ شمون پیریز تل ابیب میں ایک تجارتی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ Would you be prepared to meet with President Rouhani if he was ever to meet you? Why not? I don't have enemies. We don't consider Iran as an enemy. Enemies is not a matter of a person, but a matter of a policy. There were times we didn't want to meet, for example, with Arafat. But the moment Arafat changed his policy, why not? We are for peace. And finally, I believe, the purpose is to convert enemies to friends. شمون پیریز نے امید ظاہر کی ہے کہ عالمی طاقتیں مذاکرات کے ذریعے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے باز رکھیں گی۔ واضح رہے کہ اسرائیل اور ایران کے تعلقات ہمیشہ سے کشیدہ رہے ہیں۔ اسرائیلی لیڈران ایران اور عالمی طاقتوں کے بیچ نیوکلیئر معاہدے پر خدشات ظاہر کرتے رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو جنیوا معاہدے کے سخت مخالف ہیں۔ اور طلب ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے یروشلم میں کابینہ کی میٹنگ کے دوران شمون پیریز کے بیان پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان طے شدہ وقت میں معاہدہ طے پانے کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر شمون پیریز نے کچھ اس طرح سے جواب دیا۔ To have an agreement in the time set out? Yes. Are you confident? You ask me if it's possible, yes. If it will happen, I don't know. But if you ask me it's possible, yes. I negotiated at the beginning the story. It's very complicated to negotiate, not only with your opponent, but also to convince your own people that you are proposing
a real plan that will make them assure about security and the nature of the state. تھائی لینڈ میں سیاسی بحران گہرا گیا ہے. آج تھائی لینڈ کی اہم اپوزیشن جماعت نے پارلیمنٹ سے استعفی دے دیا ہے. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اب حکومت نے یہ حق کھو دیا ہے کہ اس کے ساتھ کام کیا جائے. تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم اور ڈیموکریٹ پارٹی کے لیڈر ابھیسیت ویجاجیوا نے میڈیا کے سامنے اپنے استعفے کے لیٹر کو منظر عام پر رکھا. ویجاجیوا نے یہ قدم ایسے وقت اٹھایا ہے جب حکومت مخالف احتجاجیوں نے پیر کے روز بڑے پیمانے پر مظاہرے کی کال دی ہے. تھائی لینڈ کے سیاسی حلقوں میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیر کو ہونے والا احتجاج پرتشدد شکل اختیار کر سکتا ہے. ابھیسیت نے میڈیا سے کہا کہ ان کی پارٹی اب ملک کے موجودہ ایوان نمائندگان کا حصہ بنے رہنا نہیں چاہتی. It's been almost a month now, and we've been waiting for the government to show its responsibility, return power to the people, so that the country can start afresh. The Prime Minister has refused to do it. The Pheu Thai Party has refused to do it. They come up with all sorts of excuses. They're trying to divert attention, divert issues, and they are even trying to use the demand for reforms for their own purposes. تھائی لینڈ میں تقریباً ایک ماہ سے جاری حکومت مخالف احتجاج میں اب تک کم از کم 5 افراد ہلاک اور 289 زخمی ہو چکے ہیں. بیورو رپورٹ ETV نیوز. یوکرین میں بھی سیاسی بحران گہراتا جا رہا ہے. گزشتہ کئی روز سے یوکرین کی حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کے خلاف وہاں احتجاج ہو رہا ہے. آج حکومت مخالفین نے ملین مارچ کی کال دی تھی. ملین مارچ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور حکومت مخالف نعرے بازی ہوئی. یوکرین میں احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی اقتصادی پالیسیوں سے ایسا لگتا ہے کہ ملک ایک بار پھر سابق سوویت یونین کے دور میں چلا جائے گا. خیال ہے کہ جمعے کو یوکرین کے صدر وکٹر یانوکووچ کے روسی صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات کے بعد حکومت مخالف احتجاج میں زیادہ شدت آ گئی ہے. یوکرین کی اپوزیشن کا کہنا ہے کہ صدر یانوکووچ روسی قیادت والی اقتصادی پالیسیوں کے پابند ہوتی نظر آ رہی ہے. دوسری جانب یوکرین میں صدر وکٹر یانوکووچ کے حامیوں نے بھی آج مظاہرہ کیا. یانوکووچ کے حامی پارلیمنٹ کی عمارت کے سامنے جمع تھے. اس مقام سے قریب ہی انڈیپینڈنس اسکوائر پر اپوزیشن مظاہرین حکومت کے احتجاج کر رہے تھے. صدر کے حامیوں کے مظاہرے کا مقصد مخالفین کے سامنے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا تھا. فرانس کی پارلیمنٹ کے ایوان زیری نے ایک نئے اور متنازع قانون کے مسودے کو منظوری دے دی ہے. یہ قانون جسم فروشی پر لگام کسنے کے لیے بنایا جا رہا ہے. اگر اسے سینٹ کی منظوری مل جاتی ہے تو سویڈن اور ناروے کے بعد فرانس بھی ان ملکوں میں شامل ہو جائے گا جہاں جسم فروشی سے نمٹنے کے لیے سخت قانون ہے. دنیا بھر میں فرانس کی چھوی ایک رنگین مزاج دیش کی ہے، موج مستی اور آدھنکتا سے بھرپور. لیکن لگتا ہے کہ فرانس اپنی یہ چھوی بدلنے کے لیے اتاولا ہے. موسٹ رومانٹک شہر کے طور پر مشہور پیرس کی رنگین راتیں گزرے زمانے کی بات بن جائیں گی. دراصل فرانس حکومت وہاں پر بڑھتی ویشاورتی سے کافی پریشان ہے. اس پر روک لگانے کے لیے اس نے کئی اپائے بھی کیے، لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہوئے. اس لیے اب فرانس نے الگ راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا ہے. فرانس میں اب ویشیاؤں پر نہیں بلکہ ان کی سیوا لینے والوں پر لگام کسی جائے گی. ایسے گراہکوں سے لگ بھگ $2000 جرمانہ وصولا جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ وکست دیش فرانس کے نواسیوں کے لحاظ سے بھی یہ رقم کافی زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس مسئلے پر وہاں خوب ہو ہلا ہو رہا ہے. It's a return of ordre moral, moral order, in which the states is going to tell you what is good or not. I'm sorry, this belongs to each person, but it doesn't belong to the state. No state in the bedroom. فرانس کی جنتا اس وواداسپد قانون پر دو بھاگوں میں صاف طور پر وبھاجت دکھائی دے رہی ہے.
بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسے کڑے اپایوں کے چلتے دنیا کے سب سے پرانے پیشے پر لگام لگانے میں مدد ملے گی، تو وہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس قانون سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، بلکہ اس کے چلتے پولیس کو اور زیادہ ادھیکار مل جائیں